کہ جس کا نام اقامۃ البرہان علی بطلان التصوف والعرفان تھا۔ یہ کتاب جب منظر عام پر آئی ہے تو اس کتاب نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، کیونکہ قبلہ صاحب نے اس کتاب میں علم عرفان کو رد کیا، تصوف کو رد کیا، لیکن غیر علمی طریقے سے، محققانہ طریقہ ہرگز نہیں تھا، اور کتاب میں زبان بھی سخت ترین استعمال کی گئی۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جو قبلہ صاحب کے مقلدین ہیں انہوں نے بزرگان تشیع کے خلاف حتاقی اور گستاخی کی بھی جسارت کی ہے، اور وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے چھوٹے بندے نے ارادہ کیا کہ یہ میڈیا کا دور ہے تو قبلہ صاحب کی کتابوں کا، ان کی کتاب کا اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ صفحہ نمبر 103 پر علم عرفان کے رد میں سرخی لگاتے ہیں ایک، اور اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیزم اور عرفان اسلام میں نو ایجاد ہیں، یعنی اسلام میں تصوف اور عرفان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ جو اسلام میں آئے ہیں تو یہ اسلامی نہیں ہے، ان کو باہر سے لایا گیا ہے، اور اس بات کو قبلہ صاحب اور بھی بہت کثیر مقامات پر پوری کتاب میں ثابت کرتے آئے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 103 پر شہید مطہری کی کتاب سیر و سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے ایک پیرا کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خود شہید مطہری اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علم عرفان اسلام میں نیا ہے، اسلام میں اس کو باہر کی دنیا سے لایا گیا ہے۔ اب قبلہ صاحب ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کتاب سیر و سلوک سے۔ سیر و سلوک امام خمینی، شیخ مرتضیٰ مطہری اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے مقالات اور ان کی کتابوں میں سے جو عرفان کے بارے میں تھی ان کو جمع کر کے بنایا گیا، انشاءاللہ اس کو میں آگے بھی بیان کرتا ہوں۔ تو قبلہ صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیرا جو انہوں نے اپنی کتاب اقامۃ البرہان میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب شہید مطہری جو کہ مسلک عرفان کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک رسالہ بنام سیر و سلوک لکھا ہے، جس کے سرنامہ پر بعض اکابر و اساطین مذہب کے نام لکھے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی میں عارف یا صوفی نام کا کوئی نام مسلمانوں میں موجود نہیں تھا۔ صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی کو اس نام سے پکارا گیا۔ ابو ہاشم دوسری صدی میں گزرے ہیں۔ سیر و سلوک صفحہ نمبر 54۔ یہ قبلہ صاحب پیرا نقل کرنے کے بعد نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ اس عبارت سے روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے کہ صوفیت اسلام میں دوسری صدی ہجری میں داخل ہوئی۔ اب یہ قبلہ صاحب نے شیخ مطہری کی کتاب سے یہ پیرا نقل کیا، اور نتیجہ اس پیرے سے انہوں نے یہ اخذ کیا، جبکہ انہوں نے صحیح نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ پہلی بات کہ جس سے قبلہ صاحب کے اس طریقے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ قبلہ صاحب کی یہ جو عرفان کے رد میں کتاب آئی ہے کس قدر غیر محققانہ ہے یہ کتاب، خود نجفی صاحب کی، قبلہ ڈھکو صاحب کی یہ کتاب، وہ یوں کہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شہید مطہری کی تالیف سیر و سلوک نہیں، سیر و سلوک شہید مطہری کی تالیف ہے ہی نہیں۔ شہید مطہری کی جو تالیف ہے وہ ہے آشنائی با علوم اسلامی۔ شہید مطہری نے کتاب لکھی، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا اسلامی علوم کا تعارف۔ اب اس اسلامی علوم کے تعارف میں شہید مطہری نے علم عرفان کو ڈسکس کیا، تو کتاب ہے اسلامی علوم کا تعارف، اور قبلہ صاحب فرما رہے ہیں سیر و سلوک نہیں۔ سیر و سلوک اصل میں پاکستان میں ہی بعض افراد، تو اس کتاب سیر و سلوک میں شہید مطہری کی کوئی گفتگو، کچھ علامہ محمد حسین طباطبائی کی گفتگو اور امام خمینی کی گفتگو کو جمع کیا گیا جو عرفان پر تھی، تو اس کو جمع کر کے کتاب سیر و سلوک لکھی گئی ہے۔ انما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی خدا کا چہرہ دیکھو گے، چہرہ ہے۔ دوسری آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنكُم، ہم تم سے زیادہ تمہارے نزدیک ہیں۔ اور تیسری آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، یہ ذات خدا۔ یہ تین آیات قرآن شہید مطہری نے نقل کی ہیں اس بات کی دلیل دیتے ہوئے کہ عرفان قرآنی ہے، اسلامی ہے، باہر سے نہیں آیا۔ اور قبلہ صاحب سارا زور لگا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ شہید مطہری خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نو ایجاد ہے عرفان اسلام کے اندر، تو یہ ان کی طرف غلط نسبت ہے۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہی شہید مطہری کی کتاب اسلامی علوم کا تعارف، کتاب کا نام ہی اسلامی علوم کا تعارف ہے۔ اب اسلامی علوم کا تعارف میں شہید مطہری علم منطق، علم فلسفہ، علم عرفان، علم کلام، علم اصول فقہ اور علم فقہ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ علوم مسلمانوں کے اپنے ہیں، اپنے باہر سے نہیں لایا گیا ان کو۔ اور قبلہ صاحب یہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ شہید مطہری تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام کہ عرفان اسلام میں نو ایجاد ہے، یہ انہوں نے ایک صحیح بات نہیں کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہی پیرا جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ پیرا ٹھیک نقل نہیں کیا۔ قبلہ صاحب نے جو نقل کیا ہے وہ یوں لکھا ہے کہ یہ تو مسلم ہے، شہید مطہری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے جو صفحہ نمبر 103 پر بات نقل کی ہے، شہید مطہری کا سیر و سلوک سے جو پیرا نقل کیا جو میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ پیرا ٹھیک لفظوں سے انہوں نے نقل نہیں کیا۔ اب شہید مطہری کے میں آپ لوگوں کو لفظ بتا رہا ہوں، جو محققین ہیں وہ خود ہی تحقیق کر لیں۔ وہ یہ ہے، شہید مطہری کا جو جملہ پیرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی ہجری میں عارف یا صوفی نام کا کوئی گروہ مسلمانوں میں موجود نہیں تھا، یعنی گروہ نہیں تھا۔ قبلہ صاحب نے گروہ کا لفظ لکھا ہی نہیں ہے، قبلہ صاحب نے یوں نقل کیا ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی میں عارف یا صوفی نام کا کوئی نام مسلمانوں میں موجود نہیں تھا۔ نہ یہاں گروہ کی بات کی ہے، گروہ کی۔ جب گروہ کی بات کریں گے تو شہید مطہری کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی، جو قبلہ صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات شہید مطہری کر ہی نہیں رہے۔ اب شہید مطہری کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مسئله انسان کامل را به نام انسان کامل طرح کرد،
عارف معروف محی الدین عربی اندلسی تایی است. محی الدین عربی پدر عرفان اسلامی است. یعنی تمام این عرفایی که شما در میان تمام ملل اسلامی سراغ دارید و از جمله عرفای ایرانی فارسی زبان که ما داریم و مهمینشون از قرن هفتم به بعد که ما حساب بکنیم در اوایل قرن هفتم هم بوده، تمام اینها شاگردهای مکتب محی الدین هستند. مولوی خودش یکی از شاگردهای مکتب محی الدین است. شرح فصوص قیصری ہے، مصباح الانس ہے، فتوحات مکیہ ہے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ بندہ کی بدایت الحکمہ جو علامہ طباطبائی کی لکھی ہوئی ہے، نہایت الحکمہ شرح منظومہ فلسفی کتاب اسماء اربع ملا صدرہ، یہاں سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ ہمارے فقہا ہمارے عرفاء کچھ اور کہہ رہے ہیں اور قبلہ نشی صاحب نے کچھ اور ہی سمجھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ صاحب جو ہے جو اپنی طرف سے اقامت البرہان کے بارے میں لوگوں کو باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ آغا نجفی کی کتاب کا یہ رد لکھ رہے ہیں یا رد بیان کر رہے ہیں. یہ سستی شہرت کے لیے ایسی حرکتیں تو تسلیم کی جا سکتی ہیں، مگر اس کو رد کہنا وہ تو سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے خود ہی فیصلہ کریں گے کیا یہ رد ہے یا نہیں. یہاں پر چونکہ اس صاحب نے جو ہے 103 صفحے کا ریفرنس دے دیا کہ اقامت البرہان میں 103 صفحہ پر جو ہے انہوں نے جو لکھا کہ وہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ جناب شہید مطہری جو کہ مسلک عرفان کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک رسالہ بنام سیر سلوک لکھا ہے. اس میں وہ بیان کر رہے ہیں، آگے جو پیرا لکھا ہوا ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی میں عارف یا صوفی نام کا کوئی نام مسلمانوں میں موجود نہیں تھا. صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا. اچھا، اب یہاں پر وہ یہ صاحب جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش میں آئے کہ قبلہ نجفی صاحب نے جو ہے تحقیق نہیں کی اور کتاب کو جو ہے سیر سلوک کی اچھی طرح سیر نہیں کی، ورنہ وہ اس قسم کا سلوک نہ کرتے. اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو فوراً 103 صفحے پر پہنچ گئے تو کم از کم ہر انسان جو سمجھدار ہے وہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا ابتدائیہ یا مقدمہ یا گفتار اولین اس کو دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کتاب کیوں لکھی، تو پھر جو ہے آگے اس کو جا کر پڑھتا ہے کہ اس میں جو اس نے بیان کیا کیا وہ جو ہے اس کو ثابت بھی کر سکا کہ نہیں. خیر، اس بیچارے کو کیا، اس نے تو اپنی سستی شہرت کے لیے لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ بھی میں نے دیکھو بھی جو ہے کتاب کا اقامت البرہان کا رد لکھا ہے یا کہا ہے یا کر رہا ہوں. تو ابھی اس نے پہلی جو ہے نا اپنی قسط بھیجی ہے سوشل میڈیا پہ آج. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے ابھی کوئی تعجب تو نہیں، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور جھونکنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ جو ہے آغا نجفی اور ہمارے بزرگ علماء نے جنہوں نے تصوف کے رد میں جو ہے قلم چلایا اور مومنین کو آگاہ فرمایا، ان کی جو ہے اس خدمت کو دیکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے. چنانچہ آغا نجفی اللہ ان کا سایہ قیامت دائم رکھے، انہوں نے مقدمہ جو لکھا ہے تحفہ صوفیہ پہ، اور وہ کتاب پیر سید گلاب علی شاہ صاحب نے مجھ سے لکھوائی تھی اور سارے بزرگوں نے اس پر تقاریز لکھی. تو گویا کہ وہ صرف آغا نجفی ہی کا موقف نہیں ہے، وہ تمام بزرگوں کا ہے. قبلہ شیخ الجامع حضرت آیت اللہ العظمہ آغا اختر عباس نجفی، قبلہ علامہ ملک اجاز صاحب، قبلہ علامہ پیر سید گلاب علی شاہ صاحب، قبلہ علامہ سید مفتی عنایت علی شاہ صاحب، قبلہ علامہ سید حافظ سبتین صاحب، قبلہ یار شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے، اور علامہ غلام حسین نجفی شہید جو ہے، اور قبلہ علامہ غلام حسن جاڑا صاحب. الغرض یہ وہ بزرگ علماء کہ جنہوں نے اس پر تقاریز لکھی اور جس کتاب میں ثابت کیا گیا کہ صوفیت کا نام جو بگاڑ کر عرفان رکھ دیا گیا اس دور میں، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی میں جو ہے ان چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا. اور یہ صاحب جو تھے جو اقامت البرہان کو آگے سامنے لے کر، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے مقدمہ دیکھتے آگا کا تحفہ صوفیہ کا، پھر تحفہ صوفیہ ہی کے بارے میں پہلے اس کا رد کرتے، اس کا جواب دیتے. پھر جو ہے اس کے ضمن میں کیونکہ اقامت البرہان صرف ایک ٹاپک مزید واضح کرنے کے لیے تھا کہ آغا نجفی نے کہ جس کا نام عرفان رکھ دیا تھا تصوف کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے انہوں نے یہ اقامت البرہان کتاب لکھ دی. الغرض اس کو چاہیے آپ بھی یہ یو ٹرن مار لیں، اس کے پاس کافی ٹائم ہے، یہ تحفہ صوفیہ پہ جائے
اور وہاں قبلہ کا جو مقدمہ ہے اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے اردو میں لکھا ہوگا تو کسی اہل علم کو جو ہے پڑھا لے کہ بھی یہ بزرگوں نے جو وہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ دیکھو، کیونکہ اس نے یہ بابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تصوف کا نام جو ہے وہ عرفان ہے. تو حالانکہ جو بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ تصوف کا نام جو عرفان رکھا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، نہ کہ عرفان حقیقی. عرفان حقیقی جو ہے وہ مقام عرفان جو کلام عصمت کے علاوہ ہمیں جو ہے نہیں ملتا، جو قرآن سے، جو نہج البلاغہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے ہمیں ملتا ہے، صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ سے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو اللہ کی معرفت کروائی ہے وہ قرآن اور اہل بیت اور حدیث ثقلین سے جو ہمیں معرفت ہے وہ عرفان ہے. عرفان حقیقی وہ ہے. اب اس دور میں تصوف کا نام انہوں نے عرفان رکھا، یہ ٹاپک تھا کہ بھی جو انہوں نے تصوف کا نام عرفان رکھا وہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ تحفہ صوفیہ کے اندر ان چیزوں کی وضاحت ہو چکی، بزرگوں نے بیان کر دیا. اب چونکہ موصوف نے لوگوں کی جو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کتاب اقامت البرہان کا جو ہے ذکر کیا ہے تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس کا جو ہے پیج 8 دیکھ لیں، صفحہ 8، گفتار اولین. لائن نمبر بھی بتا دوں، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 نمبر پر دیکھ لیں. وہ فرماتے ہیں، چلو یہ ربط کر لیتے ہیں جو کئی بار شائع ہوگا بجاری. والحمدللہ وہاں مدت سے آرزو تھی کہ ایک کتاب تصوف اور نام نہاد عرفان کے خلاف لکھی جائے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ آغا شیخ محمد صاحب نجفی، کہ ایک کتاب تصوف اور نام نہاد عرفان کے خلاف لکھی جائے، یعنی نام نہاد عرفان. اور یہ موصوف جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیچارے، 103 صفحے پر چلے گا جا کر. جی اچھا، تو صفحہ 8 جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بھی ہم نشاندہی کریں گے کہ آغا نجفی نے اسی کتاب کے اندر اتنی مرتبہ بیان کیا. خیر، یہاں وہ فرما رہے ہیں یہ کتاب تصوف اور نام نہاد عرفان کے خلاف لکھی جائے تاکہ قارئین کرام و مومنین عظام پر روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہو جائے کہ تصوف، اب بریکٹ میں لکھا ہے، جس کا بدلا ہوا نام عرفان ہے. یہ یعنی انہوں نے کیا یہ سلسلہ. اچھا، پھر اسی طرح جو ہے اس نے کہا تھا کہ جی 103 پیج پر انہوں نے بیان کیا کہ جی کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ عارف یا صوفی نام کا کوئی نام مسلمانوں میں موجود نہیں تھا. وہ مفہوم انہوں نے بیان کیا اپنے حافظے کے بل بوتے پر. آغا نجفی نے مفہوم اس کا یہی ہے، ساتھ جو انہوں نے بیان دے دیا کہ سیر سلوک کے صفحہ 54 پر. مگر جو ہے نا یہ وہاں پر 103 صفحے پر جانے سے پہلے صفحہ 13 دیکھ لیتے. 13 پیج جو ہے اس میں جو ہے آغا نجفی نے واضح طور پر بیان کیا کہ جناب شہید مطہری علیہ الرحمہ اپنی کتاب اسلامی علوم کا تعارف صفحہ 256 پر رقم دراز ہیں. پہلی صدی ہجری میں صوفی نامی کسی گروہ کا سراغ نہیں ملتا. یہ نام دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا اور ظاہراً اسی صدی میں ان لوگوں نے ایک مخصوص گروہ کی شکل بھی اختیار کی. یہ یہاں پہ لفظ گروہ آ گیا نا جی. تو وہ چونکہ مطہری صاحب کی آشنا بعلوم اسلامی کتاب ایک ہی ہے جس کا ترجمہ جو ہے سیر سلوک کے اندر تاریخ عرفان کے نام سے جو عرفان چیپٹر کا نام دیا گیا ہسٹری، وہ اور اسی طرح انگلش میں ترجمہ دی لائٹ ود ان می اسی سیر سلوک کا، اس میں بھی جو عرفان کا چیپٹر ہے وہ مطہری صاحب کا ہے اس میں. اور یہ اسلامی علوم کا تعارف جو ہے اردو میں یہ ترجمہ الگ سے ہے. یہ دونوں ایک ہی آشنا بعلوم اسلامی ہی کا ترجمہ ہے، یعنی اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ صرف مطہری صاحب ہیں، یعنی گروہ. تو پہلی صدی ہجری میں صوفی نام کا وہ کوئی سلسلہ ایسے وہ جو بیان کیا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 113 صفحے 103 صفحے پر جو اس نے بیان کیا تھا وہ 13 صفحے پر جو ہے اس کو بیان کیا گیا. تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صوفیت ہی کا نام جو ہے وہ لے رہے ہیں. مطہری صاحب اس کا نام عرفان رکھا ہوا ہے. وہ گروہ پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا؟ وہ آغا نجفی نے مقدمے میں بھی اور تحفہ صوفیہ کے اور اس میں بھی ثابت کیا ہے کہ یہ بنی امیہ کے دور میں اس کو جو ہے اسلام میں داخل کیا گیا ہے. اور اس کا نام جو تصوف رکھا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان انہوں نے نقل کیا ہے جو ہم نے تحفہ صوفیہ میں مختلف محدثین سے وہ فرمان آپ تک پہنچایا، اور اسی کو آغا نے اس میں بھی بیان کیا کہ بابا کا یہ فرمان ہے کہ ابو الہاشم کوفی نے ایک مذہب ایجاد کیا جس کا نام اس نے تصوف رکھا ہے. وہ حسن بصری کا شاگرد تھا. تو اس طرح یہ بنی امیہ نے جو اسلام میں یہ ایک نئی بدعت جو تصوف نام کے ساتھ جو داخل کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا نام جو ہے اس موجودہ دور میں عرفان رکھ کر سیر سلوک کی وجہ سے. اور ایران میں جو حسن زادہ عاملی صاحب، جوادی عاملی صاحب نے باقاعدہ اسی کو فصوص لیکوں کو عرفان نام رکھ کے سب کن پڑھایا اور اس کی شرح کو بھی شائع کیا. تو یہ کام جو کیا یہ مناسب نہیں. ہاں ایک صوفی ازم کے تحت آتے سامنے، تصوف کے نام سے آتے وہ لوگ ہمارے صدیوں سے جو ہے آشنا ہے اس نام سے کہ صوفی ازم شیعت میں نہیں ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں ہے.
مگر انہوں نے اس کا نام جو ہے بدلا، جیسے کہ آغا نقوی نے تحفہ صوفیہ کے مقدمہ میں بھی لکھا اور اس میں بھی اقامت البرہان میں بھی کہ اہل دانش و بینش جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. یعنی شراب کی بوتل کے اوپر اگر آپ روح افزا کا اسٹکر لگا لیں تو کیا وہ شراب روح افزا بن جائے گی؟ نہیں. تو نام بدلنے سے نہیں وہ ہوگا. تو اس لیے ان کا نام جو مرضی رکھیں، جیسے وہ علامہ غلام حسن نقوی نے لکھا کہ یہ صوفی جو گرگٹ کی طرح جتنے مرضی پینترے بدلیں، نام بدلیں، تو نام جو بدلتے رہے اور نام انہوں نے آج عارف رکھ دیا، عرفان رکھ دیا اور فا کا ٹائٹل دے دیا اور قدر عرفان ابن عربی کو قرار دے دیا. یہ ان لوگوں کا ہے سلسلہ شیعہ مذہب میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے صوفیزم کی. خیر، اب 14 صفحے پر جو ہے وہ اسی کتاب کے جو اقامت البرہان کے اندر قبلہ نشوی صاحب نے بیان کیا مطاری صاحب کا کلام کہ بعض اسلامی فقہا و محدثین کا نظریہ ہے ان لوگوں کے خیال میں عرفا عملی طور پر اسلام کے پابند نہیں ہے. قرآن و سنت سے ان کا تمسک صرف عوام کو فریب دینے اور مسلمانوں کے دلوں کو اپنی جانوں کھینچنے کی غرض سے ہے اور بنیادی طور پر عرفان سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اسلامی فقہا محدثین کا نظریہ جو ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو صوفیزم کا عرفان ہے اس سے کوئی ربط نہیں ہے ہمارا. تو یہ سارے سلوک کے پیج 36 پر بھی ہے اور جو ہے اسلامی علوم کا تعارف ہے اس کا پیج 239 ہے. خیر، تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فقہا علماء جو ہیں یہ عرفان جو نام رکھا ہے نا صوفیزم کا، اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ نام جو انہوں نے بیان کیا تھا یہ صحیح نہیں ہے کہ صوفیت کا نام انہوں نے عرفان رکھا. جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے، صفحہ 8 پر نام نہاد عرفان کہا آغا نقوی نے. اسی طرح دوسرے چیپٹر پر آ جائیں اقامت البرہان کے، جو ہے اس کا لائن بھی بتا دوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 نمبر لائن پہ جو ہے آغا نے لکھا اور اس سے اس حقیقت کا ادراک آسان ہو جائے گا کہ تصوف ہو یا نام نہاد عرفان. کیا لکھا؟ یا نام نہاد عرفان. اب اس بیچارے کو پوچھا جائے کہ نام نہاد جو ہے کس کو کہتے ہیں تو ذرا خود ہی بیان کر دیں. اچھا، وہ روح اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے واضح البطلان فہو المقصود، اور یہی ہمارا مقصد تھا. آغا نقوی کیا فرما رہے ہیں جی کہ وہ اس کو باطل کر رہے ہیں کہ وہ نام نہاد عرفان جو تصوف کا رکھا ہوا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. یہ پیج تھا 29. اب آ جائیں 49 پیج پہ. اس میں بھی 49 پیج کی لائن نمبر بھی بتا دوں. اچھا چلو، یہاں چونکہ انہوں نے مولا کا فرمان بیان کیا ہے آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. اور یہ دوسرا پیرا جی 49. اور یہ جو حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے اور دوسری طرف ان صوفیوں کی طرف مائل بھی ہوں گے اور ان کے کافرانہ و مشرکانہ اقوال و افعال کی دورہ قیاس تعویلیں بھی کریں گے اور بربلا کہیں گے کہ ان صوفیہ اور عرفا کے کلام کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بات کریں اور یہ اس نے یہ کہا، ابن عربی نے یہ کہا، ملا صدر نے یہ کہا، جناب منصور اللہ نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا، تو یہ کہتے ہیں یہ آپ سمجھ نہیں سکتے، ان کی یہ مراد ہی نہیں ہے، یہ آپ پہلے وہ علم پڑھیں، یہ کریں وہ کریں تو تعویلیں کریں. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں فرما دیا تھا، جیسا کہ آغا نقوی یہ لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کا حقیقی مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے، ہر شخص ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا. آگے فرماتے ہیں بھلا ایک اہل علم قرآن کا ظاہری مفہوم سمجھ سکتا ہے اور ظواہر قرآن حجت بھی ہیں اور سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کا کلام حق ترجمان بھی اہل علم سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مگر یہی اہل علم ان صوفیوں، ٹیم کا بند آیا جی، ان صوفیوں اور نام نہاد عارفوں کا کلام باطل یا نہیں سمجھ سکتے. یعنی آگے سوالیہ نشانی یہ نام نہاد عارفوں کا. تو اس مولوی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ قبلہ صاحب نے صوفیوں کو جو نام نہاد عارف بنا دیا گیا اس کا رد کر رہے ہیں، نہ کہ وہ عرفان کا رد کر رہے ہیں جو محمد والے محمد علیہ السلام کی معرفت سے، جو اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، اس عرفان کی بات ہی نہیں ہو رہی. جیسے آپ اہل سنت کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنے بھائیوں کی بات کرتے ہیں، سنی مذہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم سنت رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سنت رسول کا کون مخالف ہے؟ یعنی وہ جو ان کے بڑوں نے اپنے سلسلے بیان کیے اور نہ اس کا سنت رکھ دیا، لوگوں نے، سادہ لوگ عوام نے سمجھ لیا اور خاص طور پر جو سن کر سن ہو چکے تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہی جناب سنت ہے. حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، مگر نام سنت رکھ لیا. اس لیے سنت وہی ہے حقیقی جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی، جو باب مدینہ علم کے ذریعے ہم تک پہنچی. تو ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے، ماننے والے ہیں، اور اہل بیت سے بڑھ کر کون سنت رسول کو جانتا ہے؟ لہٰذا ہم 2 نمبر سنیوں کو جو اپنا اہل سنت کہلواتے ہیں ان کو نہیں مانتے. اسی طرح ہم 2 نمبر عرفان کو نہیں مانتے، حقیقی عرفان کو مانتے ہیں جس کی وضاحت تحفہ صوفیہ میں بزرگوں نے کی. اور یہاں جو ہے یہ آغا نقوی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نام نہاد عارفوں کا کلام جو ہے اس کا وہ بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح پیج 50 پر آ جائیں، اس کی بھی لائن بتا دوں 1 2 3 4 5 6 7 8. اچھا چلو یہ دیکھ لیں. بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور امام علیہ السلام کی امامت و صداقت کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ آج محبت اہل بیت کے دعوے دار لوگوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اب یہ لائن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں نے لائن نمبر بتا دی، اس میں جو ہے آغا نقوی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں
جو اب نام نہاد عرفا کے کلام باطل نظام کو پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. یہ نام نہاد عرفا کون ہے؟ ہم تو ان کو جو ہے حقیقی عارف سمجھتے نہیں، اس لیے نام نہاد عرفا انہوں نے بیان کیا ہے آغائے نجوی نے پیج 50 پہ. اچھا پھر اسی طرح آ جائیں جی 10واں چیپٹر ہے. یہ موصول جو ہے 103 پیج پر گئے نا، تو یہ 101 پیج پر 10واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، 10واں باب. آگا نے جو ہے سرخی جو باندھی ہے اس چیپٹر کی، عنوان جو باندھا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جس چیز کا نام عرفان رکھا جاتا ہے وہ تصوف کا ہی بدلا ہوا دوسرا نام ہے. اب اتنی واضح عبارت جو ہے ہیڈ لائن پہ سرخی پہ چیپٹر کے عنوان سے آگا نے لکھی ہے، یہ موصوف ایک اردو کی عبارت نہیں سمجھ سکتے تو لوگوں کو یہ بابر قرآن کی کوشش میں کہ جناب ڈکو صاحب جو ہے عرفان کے مخالف ہیں. اندازہ لگاؤ، وہ تصوف کا نام جو عرفان رکھا اس کے مخالف ہے، جو آج کل جو سیر سلوک اور یہ عملہ گروپ جو ہے لوگوں کو جو ہے جو مغالطہ دے رہا ہے. تو یہ آئیں صوفی بن کر آئیں، سامنے آئیں، کھل کر آئیں تاکہ لوگ ان کو اچھی طرح پہچان لیں. خیر اس میں وہ بیان فرما رہے لاسٹ جو ہے، اور یہ بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ جماعت صوفیہ دشمنان اہل بیت یعنی بنی امیہ کے عہد کی پیداوار ہے، اور اس کے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال اور اوراد و اذکار سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کے عقائد اور اعمال کے منافی اور مخالف ہیں. تو اگر اس تصوف یا بریکٹ میں لکھا انہوں نے، اگر اس یعنی تصوف کو بریکٹ میں لکھا کا نام تبدیل کر کے اس کا نام عرفان رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی اصل حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے. یہ آغا نجوی صاحب کیا لکھ رہے ہیں، یعنی آخری 2 لائنیں پڑھیں اس کی 101 صفحہ کی 10واں چیپٹر. تو اگر اس تصوف یعنی یہ جو تصوف کا ذکر ہو رہا ہے کا نام تبدیل کر کے اس کا نام عرفان رکھ دیا جائے تو اس سے اس کی اصل حقیقت تو نہیں تبدیل ہوگی اور نہ ہی اس کے احکام تبدیل ہوں گے. تو اس طرح یہ انہوں نے بیان کیا. اور پھر یہ جو اس نے 103 پیج پر بیان کیا تھا یعنی اور اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے. آگے آ جائیں اس کا جو ہے نا پیج نمبر 105 پیج پر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں آغا نجوی. یہ جناب 1 2 3 4 5 6 چلو 6 نمبر لائن سے پڑھتے ہیں. ان حقائق کے بعد اس حقیقت کے تسلیم کرنے اور ہمارا دعویٰ کہ لفظ عرفان تصوف ہی بدلا ہوا نام ہے، تصوف کا ہی بدلا ہوا نام ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آغا نے سارا جو ہے تفصیل سے اس پر بیان کیا کہ انہوں نے جو صوفیت کا نام عرفان رکھا اور عرفا نام رکھا، صوفیوں کو عارف قرار دیا، یہ تصوف ہی کا ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر بھی وہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ان حقائق کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے اور ہمارے دعویٰ کہ لفظ عرفان تصوف کا ہی بدلا ہوا نام ہے کہ صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے. آگے سوالیہ نشان بنا دیں. پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں، آج آپ چند سطروں کے بعد دیکھ لیں متعدی صاحب، آیا ان حقائق کی روشنی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ تصوف اور عرفان ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، جو صوفیہ ہیں وہی عرفا ہیں اور جو عرفا ہیں وہی صوفیہ ہیں، اور یہی بات ثابت کرنا ہمارا مقصود و مدعا ہے جو کہ بفضل تعالیٰ ثابت ہے. یہ وہ فرما رہے جی کہ متعدی صاحب نے یہ جو بیان کیا ہے نام لے کر وہ بیان کر رہے ہیں کہ تصوف کا نام ہی انہوں نے عرفان رکھا ہے اور یہی صوفیوں کو ہی انہوں نے عارف بنایا، عرفا نام رکھا، اور یہی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صوفیت کا نام عرفان رکھا ہوا ہے جو متعدی صاحب نے تسلیم کیا ہے اور 12 مرتبہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے یہ اپنی کتاب میں. تو لہٰذا خود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں یہ کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھیں دیکھیں کہ آغا نجوی کے نزدیک صوفی ازم کا نام جو متعدی صاحب نے عرفان نام رکھا یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بنی امیہ کی داخل کی ہوئی بدعت ہے اسلام میں. تو یہ تصوف کا نام عرفان رکھ دیا گیا ہے، اس کے وہ مخالف ہیں نہ کہ عرفان حقیقی کے. تو معرفت کے کوئی بھی ہمارا عالم کوئی بھی شیعہ جو کسی سے پوچھ لیں کہ آپ عرفان کہ اللہ کی معرفت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ مخالف ہیں، نقل کفر نباشت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں. ہاں جو مخالف ہے وہ صوفی ازم کا نام جو عرفان رکھا ہے اس کے مخالف ہے. اور اس شخص نے آپ سن لیں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں 12 مرتبہ عرض کیا ہے کہ انہوں نے تصوف کا نام عرفان رکھا اور فلسفے کا نام اسلام رکھا، اور دونوں ایک دوسرے میں ضم ہیں یعنی مرج کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پنجابی میں کہتے جفا ڈالا ہوا، یعنی تصوف فلسفے سے الگ نہیں اور فلسفہ تصوف سے الگ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان کے ملا صدرہ نے یہ کام کیا تھا کیونکہ ان کے پاس فلسفہ تھا بقول ان کے. تو کیا اس نے روحانی تڑکا جو ہے عرفانی تڑکا کہتے ہیں، چلو ان کا نام رکھ دیتے جی، جو انہوں نے عرفان نام رکھا اس کا تڑکا اس نے ابن عربی سے لگوایا. اور اس لیے اس مولوی صاحب نے دیکھیں وہ کہا نہیں اگر وہ ٹاپک فلسفہ ہوتا تو پھر وہ کہتا صرف اسفار کی بات کرتا، فلسفیوں کی بات کرتا. وہ کیوں کہتا ہے فتوحات مکیہ خصوص ابن عربی اور یہ، کیونکہ ان لوگوں کا بیچاروں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ابن عربی کو نکال ہی نہیں سکتے. ابن عربی کی چربی اتنی پگھل چکی ہے کہ یہ اتنی بدبو پھیل چکی ہے یہ اپنے سے لاگت آ ہی نہیں سکتے بیچارے، کیونکہ ان کا جو ملا صدرہ کا گرو جو ہے وہ ابن عربی ہے.
تو یہ فصوص الحکم، یہ عرفان، یہ معرفت لیتے ہیں بیچارے ابن عربی سے. اور کیا سی معرفت ہے اللہ کی، نعوذ باللہ. کیا یہ اللہ کی معرفت ہے یا اللہ کی مار ہے ان کو؟ وہ فصوص الحکم جس کا دعویٰ تھا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ کتاب دی ہے، پہلے صفحے پر اس نے دعویٰ کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اسی کتاب میں روز باری تعالیٰ اس نے بیان کیا استغفر اللہ کہ روز میں جو اللہ ظاہر نظر آئے گا. اسی طرح فتوحات مکیہ میں کیا یہ اللہ کی معرفت ہے جو اللہ نظر آتا ہے یا آئے گا؟ یہ مذہب اہل بیت میں نہیں ہے، یہ صوفیوں کے عرفان میں ہے، یہ ابن عربی کے عرفان میں ہے، یہ ملا صدرہ کے عرفان میں ہے، یہ عاملہ گروپ کے عرفان میں ہے جس کا نام تصوف انہوں نے عرفان رکھا ہوا ہے. مذہب اہل بیت میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مگر ان کے ہاں ہے. اور اسی خصوص الحکم میں بچڑے کی پوجا کو جائز قرار دیا اس نے، جو سامری نے کروایا تھا بچڑے کی پوجا کا سلسلہ، اس کو جائز قرار دیا. اور اسی خصوص الحکم میں فرعون کو جو اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا تھا اس کو طاہر و مطہر قرار دے دیا گیا، ناجی قرار دے دیا، جنتی قرار دے دیا. اور اسی میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد، ان کو نان مسلم قرار دینے کے لیے نقل اللہ تعالی والی آیت کو فٹ کیا. یہ عرفان ہے، یہ معرفت ہے. تو ایسی معرفت ان کو مبارک ہو. تو لہٰذا شیعہ قوم بچاؤ اپنے آپ کو اس سدرونا وائرس سے. یہ پہلے کہتے تھے جی کہاں ہے جی، کون ہے ابن عربی کا، کون ہے ملا صدرہ کا، کون ہے جی صوفی. وہ سمجھتے تھے کہ گولڈن سنگوں والے دور سے آتے ہوں گے ان کو پہچانیں گے. جس طرح وہ پہلے شیخیوں کے بارے میں 30 40 سال 50 سال پہلے کہتے تھے کون ہے جی شیخی، ایسے ہی ڈکو صاحب نے آ کر جو ہے نا ان کا ڈھکن کھول دیا. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں جو بند تھا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، انہوں نے آ کر جی یہ کر دیا وہ کر دیا. کسی نے نام سنا ہے شیخ احمد عیسائی؟ تو بعد میں جب شیخ احمد عیسائی کے جان نشین کے ذریعے کویت سے دولت آئی تو سب نے اس کی جو ہے نا معرفت کو دیکھ لیا کہ کس قسم کے یہ شیعہ تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے. تو وہ شیخی وائرس سے قوم آگاہ ہو گئی. اسی طرح یہ صدرونا وائرس سے جو ہے لوگ نہیں آگاہ تھے، اب آپ لوگوں کے سامنے آ چکا یہ معاملہ، یہ عاملہ گروپ، یہ جواد نقوی صاحب کے ذریعے. اور ابھی 5-10 سال بعد دیکھنے کہ یہ کس طرح جو ہے اس مدرسے سے، کس طرح جیسے مدرسہ دیوبند سے سنیوں کے ہاں آج دیوبندی کتنے ہو چکے ہیں، اسی طرح شیعت کے اندر یہ جو لاہور میں مدرسہ بنا دیا گیا تو دیکھنا 5-10 سال 20 سال بعد شیعت کے اندر کتنے صوفی اور فلسفی آئیں گے سامنے. تو لہٰذا بچو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو. اور اس جو مولوی صاحب کے لیے یہی ہے کہ کم از کم وہ جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. علمی اختلاف ہوتا ہے مگر اخلاق مد نظر رہنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے ایک اہل علم کا جو ہے رویہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو ان کے جو ہیں سارے سلسلے وہ ہمارے آغا نجفی کے بارے میں اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں جس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے پلے علمی بات ہو تو علمی طور پر رد کریں، نہ کہ ایسی زبانیں استعمال کریں جیسے کہ سارے جانتے ہیں ایسے لوگوں کو. جی بہرحال وہ جو انہوں نے بیان کیا تھا تو مختصراً چونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو پہلے بیان کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے، تو اس لیے جو ہے نا میری بات تھوڑی سی جو ہے لمبی ہو گئی، تو جس کی ضرورت تھی کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ لوگ آئندہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ مولوی صاحب اس کو مد نظر رکھ کر بات کریں گے کہ آغا نجفی کی کتاب پر جو ہے نا بات کرنے سے پہلے وہ توحفہ صوفیہ کو پڑھے اور اس کا مقدمہ پڑھے آغا نجفی کا اور بقیہ بزرگ علماء کا، اور اس سے پہلے ہمارے محدثین کا جنہوں نے صوفیت کا رد کیا اور جنہوں نے بقول ان کے صوفیت کی حمایت کی ہے. ابھی وہ اسلام کے پلر ہیں، یعنی ستون ہیں. اندازہ لگاؤ، یہ نہیں سوچا کہ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہو یہ ستون ہے، تو جب یہ نہیں تھے تو اس وقت اسلام بغیر ستون کے تھا. یعنی عقل نہیں ہے تو موجہ ہی موجہ. ویسے وہ کہتے ہیں اپنی ہی فوجاں. جی یہ جناب عاملہ گروپ جو مرضی کر لے، اس قسم کی بیچارے جو ہے کرتے رہتے ہیں، مبالغہ رائی سے کام لیتے رہتے ہیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية
ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق، كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب، مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. ومن هنا يكون هذا الدرس خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، وعلينا أن نكون في يقظة وحذر من هذه الأمور. قرآن مجید فرمایده آقا این رو احسان پیش منه، همه مولوی رو میخوایی پیش من، هر جا رو میخوایی برات بگم، فلسفه رو بخوایی از اول اخبار تا آخر، از هر جا بگی، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برات بگم، اما همه کشف هر جهت در قرآن و روایات.